بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز طلباء، مادۃ اللغہ العربیہ کا چھٹا سبق اور دروس اللغہ العربیہ لغیر الناطقین بہا کا جزء الثانی کا 19واں سبق لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس سبق میں ہم انشاءاللہ حرف لن جو کہ ان، لن، کئی، اذن یہ حروف ہے، وہ حروف ہیں کہ جب فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں، یہ وہ ادوات ہیں کہ جب فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں تو اسے منصوب کر دیتے ہیں۔ زیادہ تر ترکیز اسی پہ ہوگی، اور اس درس کا آغاز جیسا کہ گزشتہ دروس میں کیا گیا تھا ایک حوار اور مکالمے کی شکل میں کیا گیا ہے، اور ہمیں انہی حوار اور انہی مکالمے سے ان قواعد کو مستنبط کرنا اور سمجھنا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ عمرن، عمرن میں واو جو لکھا گیا ہے، یہ اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ واو جو عمر میں لکھا جاتا ہے یہ پڑھا نہیں جاتا ہے۔ صرف اس کے لکھے جانے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عمر اور عمر میں تفریق کی جا سکے۔ اگر یہاں واو نہ ہوتا تو اس کو پڑھنے والا عمر بھی پڑھ سکتا تھا، اور اسی خدشے اور اسی شبہے کو زائل کرنے کے لیے واو لکھا جاتا ہے پر پڑھا نہیں جاتا ہے۔ عمرن ارجو ان تشتری لی هذا الكتاب من الہند عندما تذهب الى هناك في عطلة الصيف۔ عمر کہہ رہے ہیں اپنے ساتھی ایوب سے، ارجو یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، میں امید کرتا ہوں یا میں چاہتا ہوں، ان تشتریا، اشترا یشتری کا مطلب ہوتا ہے خریدنا، ان تشتریا یہ کہ تم خرید لو یا خریدو، لی میرے لیے، ہذا اسم اشارہ مفرد مذکر قریب کی طرف جب اشارہ کرنا ہوتا تو اسی اسم اشارہ مذکر مفرد قریب کے لیے اسی کا استعمال کیا جاتا، ہذا کا۔ ہذا الکتاب یہ کتاب، من الہندی ہند سے، من حرف جر ہے اور جب یہ داخل ہوتا تو اپنے اسم کو مجرور کر دیتا، من الہندی ہند سے۔ عندما تذهب، ذهب يذهب جانے کے معنی میں ہے، تذهب یہ فعل مضارع و واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ عندما تذهب جب تم جاؤ گے، الى هناك، ہونا یہاں کے معنی میں اور ہونا کا وہاں کے معنی میں، فی عطلۃ الصیف گرمی کی چھٹی میں۔ ارجو میں امید کرتا ہوں یا میں چاہتا ہوں کہ جب تم گرمی کی چھٹی میں جاؤ گے تو میرے لیے، ان تشتریا میرے لیے اس کتاب کو ہندوستان سے خرید لینا۔ ارجو ان تشتری لی هذا الکتاب، میں چاہتا ہوں یا میں امید کرتا ہوں کہ جب تم جاؤ، ارجو ان تشتری لی هذا الکتاب میں امید کرتا ہوں کہ تم میرے لیے یہ کتاب خرید لینا، من الہندی ہندوستان سے، عندما تذهب الى هناك جب تم وہاں جاؤ گے، فی عطلۃ الصیف گرمی کی چھٹی میں، جب گرمی کی چھٹی میں تم ہندوستان جاؤ گے تو میرے لیے اس کتاب کو خرید لینا۔ انہو، اب یہاں پہ ان تشتریا، ان، لن، کئی، اذن، انا کی طرح یہ بھی جب یہ جس طرح انا اپنے اسم پہ داخل ہوتا ہے اسے منصوب کر دیتا ہے، اسی طرح ان، لن، کئی، اذن یہ جب اپنے فعل مضارع پر جب داخل ہوتے ہیں تو اسے منصوب کر دیتے ہیں، حروف نواسب میں سے ایک ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں جیسا کہ ان تشتریا، یہاں پہ تشتریا کو منصوب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان اس پر داخل ہوا ہے۔ انہو باللغت الاردیتی، انہو بے شک،
ہا یہ جو ضمیر ہے یہ لوٹتے ہے کتاب کی طرف. انہو باللغت الاردیتی، بے شک وہ عربی اردو لینگویج میں ہے. لغت کا مطلب لینگویج زبان، وہ اردو زبان میں ہے وہ کتاب جس کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں. وما وجدتہ فی المکتبات ہنا، وما وجدتہ، ما فی الماضی پہ جب داخل ہوتا، فی الماضی پہ سے کو جب نفی میں چینج کرنا ہوتا ہے تو ما اس پہ داخل کیا جاتا ہے. وما وجدتہ، اور میں نے اس کو نہیں پایا. وجد یجد کے مطلب پانا. وما وجدتہ، وجدتو واحد متکلم فعل مضارع فعل ماضی واحد متکلم کا صیغہ ہے. وما وجدتہ، اور میں نے اس کو نہیں پایا. فی المکتبات ہنا، ہنا اور ہناک، ہناک وہاں کے معنی میں اور ہنا یہاں کے معنی میں. وما وجدتہ فی المکتبات ہنا، اور میں نے اس کو نہیں پایا یہاں لائبریریوں میں یا یہاں بک شاپ پہ نہیں ملی وہ چیز. یہاں مکتبہ کا مطلب ہوتا ہے لائبریری. یہاں جب مکتبات اور بک شاپ کے معنی میں بھی ہوتا ہے، جیسے مکتبۃ الجریر، جریر بک شاپ، تو یہاں بک شاپ وغیرہ میں انہوں نے ڈھونڈا لیکن ان کو کتاب نہیں ملی. ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے. ایوب جس سے یہ کہہ رہے تھے کہ جب جانا تو ہندوستان میرے لیے اس کتاب کو لے آنا. ایوب نے جواب کیا تھا انا آصف، میں معذرت پیش کرتا ہوں، میں افسوس ظاہر کرتا ہوں. کس بات کا؟ کیونکہ وہ لا نہیں سکتے ہیں. یعنی انا آصف، میں افسوس کا اظہار کرتا ہوں. واحد متکلم کا صیغہ ہے، مجھے افسوس ہے. کس بات کا؟ انی لن اذهب الى الہند فی عطلۃ الصیف، انی بے شک میں، لن اذهب، لن اذهب یہ فعل مضارع پہ جب داخل ہوتا ہے تو اسے منصوب کر دیتا ہے. اذهب واحد متکلم کا صیغہ، فعل مضارع واحد متکلم. لن اذهب میں نہیں جاؤں گا، ہرگز نہیں جاؤں گا. الى الہند ہندوستان، فی عطلۃ الصیف گرمی کی چھٹی میں. میں معذرت یا مجھے افسوس ہے کہ میں گرمی کی چھٹی میں ہندوستان نہیں جاؤں گا. اب یہاں لن جو ہے مستقبل کی نفی کے لیے فعل مضارع کے ساتھ لن کا استعمال ہوتا ہے. فیوچر میں اگر کسی چیز کو آپ کو نفی کرنی ہے تو فعل مضارع کے ساتھ لن کا استعمال کرنے سے وہ معنی ادا ہو جاتا ہے. بالکل یہ سیم ان کی طرح ہے، اور فعل مضارع پر فعل مضارع جو مرفوع ہوتا ہے اس کو منصوب کر دیتا ہے. من باب المثال سأذهب الى الہند فی عطلۃ الصیف، تو اذهب یہاں پہ جو آپ مرفوع حالت میں دیکھ رہے ہیں اس میں جب لن داخل کریں گے تو لن اذهب الى الہند فی عطلۃ الصیف. لن کے ساتھ سین جو اگر لگا ہوا فعل مضارع پہ سأذهب جو آپ دیکھ رہے ہیں، سأذهب اس مثال میں جو میں پیش کر رہا ہوں سأذهب الى الہند فی عطلۃ الصیف، تو جہاں فعل مضارع کو منصوب کرتا ہے وہیں سین جو اس پہ فعل مضارع کے ساتھ جڑا ہوتا ہے وہ جو مستقبل کی علامت ہے وہ باقی نہیں رہتی ہے. تو یہاں پہ ان لن فعل مضارع پہ داخل ہوا، اسے منصوب کیا، اور جو اصل معنی جو یہاں ادا کرنا تھا مستقبل کی نفی، وہ مستقبل کی نفی ہو گئی کہ میں آنے والے دنوں میں، فیوچر میں، میں اس یعنی گرمی کی اس چھٹی میں ہندوستان نہیں جاؤں گا. انی لن اذهب، لن اذهب میں ہرگز نہیں جاؤں گا گرمی کی اس چھٹی میں ہندوستان. اريد لن ہرگز کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اريد ان اذهب الى بغداد لازور خالي الذي يعمل في سفارة الهند هناك. اريد، اراد يريد ارادہ کرنا، میں ارادہ رکھتا ہوں کس بات کا؟ ان اذهب، ان لن یہ حروف نواسب میں سے ہیں، ادوات نواسب میں سے ہیں، اور یہ جو فعل مضارع پہ داخل ہو تو ان سے منصوب کر دیتے ہیں. اريد ان اذهب الى بغداد، میں چاہتا ہوں، میں بغداد جانے کا ارادہ رکھتا ہوں. اب یہاں پہ الى بغداد جو آپ دیکھ رہے ہیں تو بغداد یہ عراق کی راجدھانی ہے، کیپٹل ہے. ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف حالت جر میں حالت جر میں اس کی علامت جو ہوتی ہے فتحہ ہوتی ہے کسرہ کے بجائے. اب یہاں حرف جر ہے الہ، ہونا ہی چاہیے الہ بغداد ہونا چاہیے، لیکن چونکہ ممنوع من الصرف ہے اور ممنوع من الصرف کی علامت حالت جر میں
کسرہ کے بجائے فتحہ ہوا کرتی ہے. تو اذهب الى بغداد لازور خالی، اريد ان اذهب الى بغداد، میں چاہتا ہوں یا میں ارادہ رکھتا ہوں بغداد جانے کا. لازور جانے کی وجہ لام للتعلیل، لازور زار یزور کا مطلب زیارت کرنا، ازور واحد متکلم کا صیغہ ہے. لازور اور یہ منصوب اس لیے ہے کہ اس پہ لام التعلیل داخل ہوا ہے. لام تعلیل جب داخل ہوتا ہے پھر مضارع پہ تو اس کو منصوب کر دیتا ہے. لازور خالی الذي يعمل في سفارة الهند هنا، تاکہ میں زیارت کروں کس کا؟ اپنے خالی، اپنے ماموں کی. کہاں رہتے ہیں وہ؟ الذي يعمل، جو کام کرتے ہیں انڈین کاؤنسلیٹ میں، سفارہ ہندیہ میں، انڈین کاؤنسلیٹ میں یا انڈین سفارت خانے میں وہاں کام کرتے ہیں. عمر وإخوتك، عمر نے انہوں نے کہا ٹھیک ہے جب آپ نہیں جائیں گے تو ان کے بھائیوں کے بارے میں انہوں نے پوچھا. عمر وإخوتك، اور اخوہ یہ جمع ہے اخن کی. وإخوتك، اور آپ کے بھائی لوگ. الا يذهبون الى الهند، کیا وہ لوگ نہیں جائیں گے؟ ذهب يذهب، يذهبون جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، پھر مضارع. الا يذهبون الى الهند، کیا وہ لوگ ہندوستان نہیں جائیں گے؟ ایوب نعم هم ايضا لن يذهبوا هذا العام. اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ ہم ایضا لن يذهبوا، ایضا کا مطلب بھی ہوتا ہے، ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے. ہم ایضا لن يذهبوا هذا العام، وہ بھی نہیں جائیں گے اس سال وہ بھی نہیں جائیں گے، ہرگز نہیں جائیں گے. اب یہاں پہ لن يذهبوا جو آپ دیکھ رہے ہیں اصلاً یہ یذهبون حالت رفع میں ہے، لیکن جب اس پہ لن داخل ہوتا ہے تو تذهبون يذهبون کا نون جس طرح ان کے بعد گر جاتا ہے. ان جب اس پہ، اس سے پہلے درس میں بتائی گئی بات کہ جب ان داخل ہوتا ہے تو حالت نصب میں ہونے کی وجہ سے ان تمام صیغوں سے تذهبینا، تذهبون، یذهبون کا نون گر جاتا ہے. اسی طرح بالکل بعینہ، اسی طرح لن کے بعد بھی گر جاتا ہے. البتہ یذهبنا اور تذهبنا اپنی حالت نون کے ساتھ برقرار رہتے ہیں. دو صیغے یذهبنا اور تذهبنا، یعنی جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کی یہ دونوں صیغے ان پر لن داخل ہونے یا ان داخل ہونے کے باوجود بھی نون برقرار رہتا ہے. یریدون ان یبقوا بالمدینۃ المنورۃ لیحفظوا القرآن الکریم. اب اپنے بھائیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یریدون، وہ لوگ چاہتے ہیں، ان لوگوں کا ارادہ ہے کہ مدینہ منورہ میں باقی رہیں. یہ تمام صیغے جمع مذکر غائب کے صیغے ہیں. مدینہ میں ان یبقوا، وہی سیم نون یہاں پہ بھی گر گیا حالت نصب میں ہونے کی وجہ سے، اس لیے کہ اس پر ان داخل ہوا ہے. جس طرح لن داخل ہونے سے یہاں پہ نون حالت نصب میں گر جاتا ہے، اسی طرح ان دونوں میں بعینی عمل ہے. یریدون ان یبقوا بالمدینۃ المنورۃ لیحفظوا القرآن الکریم، وہ چاہتے ہیں کہ مدینہ میں رہیں اور قرآن کریم کو حفظ کریں. وہ لوگ لام تعلیل کا ہے یہاں پہ، اس وجہ سے حالت نصب میں ہونے کی وجہ سے بھی نون یہاں پہ گر گیا ہے. عمر واخواتک، اور اخوات یہ جمع ہے اخت کی. اخوات واخواتک، اور تمہاری بہنیں، یہ خطاب کی ضمیر ہے. تمہاری بہنیں جو ہیں، جو لوٹتی ہے عمر کی طرف، ایوب کی طرف. ایوب نے کہا ہن ایضا لن يذهبن الى الهند في هذه العطلہ. ہن ایضا، اب جب میں نے بتایا تھا یذهبن سے پر جب لن داخل ہوتا ہے یا تذهبن پہ تو وہ نون برقرار رہتا ہے. جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، لن داخل ہونے کی وجہ سے پھر داخل حالت نصب میں پھر بھی یہاں پہ نون برقرار رہتا ہے. تو جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کے دونوں صیغوں میں لن یا ان داخل ہونے سے حالت نصب میں ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا نون برقرار رہتا ہے. ہن یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ. ہن ایضا، وہ یعنی یہ ضمیر لوٹتی ہے اخوات کی طرف. وہ بھی نہیں جائیں گے ہندوستان اس چھٹی میں، فی هذه العطلہ، اس چھٹی میں وہ بھی گرمی، اس چھٹی میں وہ بھی نہیں جائیں گی ہندوستان. یریدن ان یذهبن الى مکہ اولا لیعتمرن وَيَبْقَيْنَا هُنَاكَ شَهْرًا عِنْدَ خَالَتِنَا. یریدنا وہ لوگ چاہتی ہیں، جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے. کیا چاہتی ہیں؟ ان یذهبنا، جس طرح یہاں لن داخل ہونے کی وجہ سے نون حالت نصب میں ہوا پھر بھی نون برقرار ہے، اسی طرح ان یذهبنا میں بھی سے معاملہ ہے. یریدنا ان یذهبن الى مکہ، وہ لوگ چاہتی ہیں، وہ مکہ جانا چاہتی ہیں. اولا پہلے، یعنی وہ پہلے مکہ جانا چاہتی ہیں. لیعتمرنا، کیوں؟ تاکہ وہ عمرہ کریں. یعتمرنا یہ بھی جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے اور لام تعلیل ہے.
اسی میں حالت نصب میں، لیکن پھر بھی نون برقرار ہے، تو ان دونوں صیغوں میں نون برقرار رہتا ہے. وَيَبْقَيْنَا هُنَاكَ شَهْرًا عِنْدَ خَالَتِنَا. اور عمرہ کرنے کے بعد پہلے عمرہ کریں گے پھر کیا وَيَبْقَيْنَا، اور ان لوگوں کا ارادہ ہے، عطف ہے یریدنا پہ، وَيُرِدْنَا أَن يَبْقَيْنَا، اور وہ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ برقرار باقی رہیں وہاں ایک شہر، یعنی مکہ میں ایک مہینہ، هُنَاكَ شَهْرًا عِنْدَ خَالَتِنَا. خالتنا جمع متکلم کا صیغہ ہے، یعنی وہاں ایک مہینہ وہ رہنا چاہتی ہیں. کہاں؟ عند خالتنا، ہماری خالہ کے پاس، ان کی خالہ وہاں پہ رہتی تھی. ثم سيذهبن الى الرياض لزيارة عمنا الذي يعمل في احد المصارف هناك. ثم سيذهبن، سین یہاں پہ جب فیوچر میں کوئی چیز قریب مستقبل قریب میں جب کوئی بات کام کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے سین کا استعمال کیا ہے. ثم سيذهبن، پھر کے معنی میں پھر وہ جائیں گی کہاں؟ ریاض کو. الى الریاض، ریاض. لزیارت عمنا، ہمارے چچا کی زیارت کے لیے. الذي يعمل، الذي اسم موصول مذکر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، واحد مذکر کے لیے. الذي يعمل، جو کام کرتے ہیں کہاں؟ فی احد المصارف هناك، وہاں کسی بینک میں کام کرتے ہیں. تو اب یہ ہن ایضا لن يذهبن الى الهند في هذا الصيف في هذه العطلة، اس چھٹی میں وہ لوگ بھی نہیں جائیں گے ہندوستان. يريدن ان يذهبن الى مكة اولا، وہ لوگ چاہتی ہیں پہلے مکہ جائیں. ليعتمرن ويبقين هناك شهرا عند خالد، تاکہ عمرہ کریں اور وہاں ایک مہینے تک ہماری خالہ کے پاس رہیں. ثم سيذهبن الى الرياض، پھر جائیں گے ریاض کو. لزیارت عمنا الذي يعمل في احد المصارف هناك، ہمارے چچا کی زیارت کے لیے جو کسی بینک میں، وہاں مصرف بینک کے معنی میں ہے اور اسی کی جمع مصارف ہے، جو وہاں کسی بینک میں کام کرتے ہیں. عمر اتعرف احدا من الطلاب الهنود يذهب الى الهند في هذه العطلة؟ اتعرف اہم استفهام، احدا کسی کے معنی میں، من حرف جر، طلاب جمع ہے طالب کی، اسٹوڈنٹ کے معنی میں. الہنود یعنی ہندوستانی. عمر نے سوال کیا ایوب سے، اتعرف احدا، کیا تم کسی کو جانتے ہو، کسی اسٹوڈنٹ کو، یعنی اتعرف احدا من الطلاب الهنود، کیا تم کسی ہندوستانی اسٹوڈنٹ کو جانتے ہو. يذهب الى الهند في هذه العطلة، جو اس چھٹی میں، يذهب جاتا ہو یا جانا چاہتا ہو، الى الهند ہندوستان کو، في هذه العطلة، کیا تم جانتے ہو کسی انڈین اسٹوڈنٹ کو جو اس چھٹی میں انڈیا جانے کا ارادہ رکھتا ہو یا جائے گا. يذهب الى الهند، جو ہندوستان جائے گا اس چھٹی میں. سمعت ان طالبا هنديا اسمه خالد سيذهب الى الهند قريبا. سمعت فعل ماضی واحد متکلم کا صیغہ ہے. سمعت، میں نے سنا. کیا چیز سنا؟ عمر کہہ رہے ہیں میں نے سنا ہے. ان طالبا ہندیا، بے شک ایک اسٹوڈنٹ، ایک انڈین اسٹوڈنٹ، اس کا نام اس کا نام خالد ہے. سيذهب الى الهند قريبا، جو قریب ہی ہندوستان جانے والا ہے. میں نے سنا ہے، سمعت میں نے سنا ہے، ایک انڈین اسٹوڈنٹ اس کا نام خالد ہے جو قریب ہی انڈیا جائے گا یا جانا چاہتا ہے. تو ایوب نے جواب دیا نعم انا اعرفه، واحد متکلم، اعرفه واحد متکلم فی المضارع، ہو یہ ضمیر لوٹتی ہے، واحد مذکر غائب کی ضمیر لوٹتی ہے خالد کی طرف. انا اعرفه، میں اس کو جانتا ہوں. هو سيذهب في الاسبوع المقبل، وہ آنے والے ہفتے میں جائے گا. اسبوع ہفتے کے معنی میں ہے، ویک کے معنی میں، اور المقبل آنے والا، یعنی هو سيذهب في الاسبوع المقبل، وہ جائے گا آنے والے ہفتے میں. ولكنه يرجع، ولكنه لن يرجع، وہ جائے گا تو، لیکن اب ان کو کتاب منگانا ہے. ولكنه لن يرجع، لیکن وہ نہیں لوٹے گا یا ہرگز نہیں لوٹے گا. وہ جائے گا، یہاں سے جانے والا ہے، لیکن اب کتاب لائے گا کیسے، اس کو آنا تو ہے نہیں. ولكنه لن يرجع، اس لیے لیکن وہ نہیں لوٹے گا. اب لن حروف نواسب میں سے ہے، پھر مضارع پہ جو واحد مذکر غائب کا حصہ گا اس پہ داخل ہوا اور اس کو منصوب کیا. عمر لما کیوں کے معنی میں، لماذا کے معنی میں. اس سے پہلے مشتبہات میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ لما جب تنہا استعمال ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہاؤ سکتا کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے یا اس کے بعد کوئی عبارت ہو تو پھر ہا سکتا کا اضافہ نہیں کیا جاتا ہے.
تو امر یہاں پہ کچھ ہے نہیں، اس لیے لما کے ساتھ ہا ہو سکتا کا اضافہ کر، لما کیوں واپس نہیں آئے گا؟ ایوب لأنه مريض وسيبقى في الهند للعلاج، لأنه اس لیے کہ وہ مریض ہے، بیمار ہے، وسيبقى في الهند للعلاج، وہ ہندوستان میں کچھ ٹائم باقی رہیں گے علاج کی غرض سے، یعنی علاج کے لیے وہاں پہ رکیں گے اور نہیں گے۔ اتعرف جعفرا، ایوب نے پوچھا اتعرف جعفرا، عمر سے کہنے کیا جعفر کو آپ جانتے ہو؟ حمزہ استفہام۔ عمر نعم اعرف لکنہ من پاکستان، عمر نے کہا میں جانتا تو ہوں لیکن وہ انڈیا سے نہیں ہے، وہ تو پاکستان سے ہیں۔ اب یہاں من پاکستان جو آپ دے رہے ہیں بالکل وہی چیز ہے جس سے پہلے بتائی گئی ہے بغداد کے بارے میں، الی بغدادہ، یعنی یہ ممنوع من الصرف ہے۔ ممنوع من الصرف حالت جر میں اس کی علامت فتحہ ہوا کرتی ہے کسرہ کے بجائے، من پاکستانی کے بجائے من پاکستانہ، اور یہاں پہ جو فتح ہے وہی اس کی علامت حالت جر میں، اس کی علامت یہی حالت جر کی علامت فتح ہوا کرتی ہے ممنوع من الصرف میں۔ ایوب يمكنه أن يشتري هذا الكتاب من باکستان فإن الكتب الأردية موجودة في الهند وباکستان، کہتے ہیں ایوب نے کہا کہ کوئی مشکل نہیں ہے، آپ اس کو جانتے ہو جعفر کو، اگرچہ پاکستان کا ہے، ممکن ہے اس کے لیے، ممکن ہے ان یشتریہ یہ کہ وہ خریدے، واحد مذکر غائب کا صیغہ جو جعفر کی طرف لوٹتا ہے اس کی ضمیر، ان یشتریہ یہ کہ وہ خریدے ھذا الکتاب اس کتاب کو، یعنی یہ کتاب جو عمر منگانا چاہتے ہیں، من پاکستان سے فإن الکتب الاردیہ، اس لیے کہ اردو کتاب موجودۃ فی الہند و پاکستان، انڈیا میں بھی موجود ہے اور پاکستان کی تو نیشنل لینگویج ہے، یعنی پاکستان، یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یمکن ہو ان یشتری ھذا الکتاب من پاکستان، اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ اس کتاب کو پاکستان سے خریدے، کیوں؟ فإن الکتب الاردیہ موجودۃ فی الہند و پاکستان، اس لیے کہ اردو لینگویج کی کتاب یا اردو کتابیں انڈیا میں بھی، کتب یا کتاب کی جمع، اردو کتابیں انڈیا اور پاکستان دونوں جگہیں موجود ہیں، تو وہاں سے خرید سکتے ہیں۔ عمر اشکرک یا ایوب جزاک اللہ خیر، اے ایوب میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ جزاک اللہ خیرن، اللہ آپ کو اچھا بدلہ دے، خیرن بھلائی اور اچھائی کے معنی۔ سأذهب الیہ الآن، میں ابھی، الآن ابھی، اب کے معنی میں ابھی میں اس کے پاس جاتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، عمر نے ایوب کو سلام کیا اور ایوب نے وعلیکم السلام جواب، فی امان اللہ، اللہ کی حفظ و امان میں۔ تمارین، اب تمارین کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، آنے والے سوالوں کا جواب دیجیے۔ این یرید ایوب ان یذهب فی عطلۃ الصیف، اب اس کا جواب آپ کو دینا ہے، یہ سوالات ہیں وہ جو درس آپ پڑھے ہیں، جو حوار اور مکالمہ جو گزرا ہے اسی میں یہ ساری چیزیں، اس کے جوابات موجود ہیں۔ این یرید ان یذهب فی عطلۃ الصیف، یرید ان یذهب الى بغداد فی عطلۃ الصیف۔ این یعمل خالہ، یعمل خالہ فی بغداد، یا آپ اس طرح سارے سوالات کے جواب دیں گے۔ صحح ما یلی، آنے والے جملوں کو درست کیجیے، صحیح تصحیح کیجیے، درست کیجیے۔ یرید عمر ان یشتری کتابا فرنسیا من الہند، کیا یہ جملہ صحیح ہے؟ نہیں، یرید عمر ان یشتری کتابا اردیا من الہند، کتابا اردیہ من الہند، یعنی اردو زبان کی وہ کتابا اردیا من الہند، اس لیے کہ وہ اردو زبان کی کتاب خریدنا چاہتے ہیں۔ جعفر من الہند، ابھی کیا عبارت صحیح ہے؟ صحیح نہیں ہے، تمام عبارتیں غلط ہیں، اس کو تصحیح جعفر من پاکستان۔ اجب عن الاسئلۃ الآتیہ بالنفی مستعملا لن، اس طرح جو بھی میں چھوڑ دے رہا ہوں اس کو آپ خود اپنی مرضی کے مطابق اور صحیح روپ میں گرامر کو سامنے رکھتے اس کو حل کریں گے۔ اجب عن الاسئلۃ الآتیہ بالنفی مستعملا لن، یعنی آنے والے یہ جو سوالات ہیں، آنے والے سوالوں کا جواب نفی میں لن استعمال کرتے ہوئے دیجیے۔ یہ جو سوالات آ رہے ہیں لن کا استعمال کرتے ہوئے تمام سوالات کا جواب دیجیے، بلا لن کے نہیں، لن کا استعمال ضروری ہے۔ اتذهب الى بلدك في عطلۃ الصیف، اب آپ سیدھا یہاں پہ لن بڑھا دینا، لن بڑھا دینا، لن اذهب، اتذهب واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اب یہاں آپ واحد متکلم کر دیں گے اس کو، لن اذهب الى بلدی فی عطلۃ الصیف، لن اذهب الى بلدی فی عطلۃ الصیف، میں یعنی گرمی کی چھٹی میں اپنے کنٹری نہیں جاؤں گا۔ تأمل ادوات النفی الآتیہ،
یعنی آنے والے ادوات نفی، یعنی نفی کے حروف، آنے والے ادوات نفی یا نفی کے حروف پر غور کیجیے. جتنے بھی نفی کے حروف یہاں پہ آ رہے ہیں اس پہ آپ کو غور کرنا. ذهبت الى السوق امس، میں کل بازار گیا. امس یعنی یسٹرڈے کے معنی میں. ذهبت فعل ماضی، میں کل بازار گیا. سوق بازار کے معنی میں. ما ذهبت الى السوق امس، ما فعل ماضی پہ داخل ہوتا ہے. یہ آپ کو فرق سمجھنا ہے. اب اذهب، یہاں ذهبت ہے فعل ماضی اور یہاں اذهب واحد متکلم، صیغہ واحد متکلم کا دونوں، یہاں فعل ماضی کا اور یہاں فعل مضارع کا واحد متکلم ہے. اور جب اس کی نفی کرنی ہوئی تو ما کا استعمال کیا چونکہ فعل ماضی کی نفی کرنی تھی، اور جب فعل مضارع کی نفی کرنی ہو تو لا کا استعمال کرنا ہوتا ہے. اور جب فیوچر کی نفی کرنی ہو، مستقبل میں کسی چیز کی نفی کرنی ہو تو فعل مضارع پر لن کا استعمال کریں گے تو فیوچر کی نفی ہو جائے گی، آنے والی چیز مستقبل میں ہونے والی چیز کی نفی ہو جائے گی. اقرأ الامثلة الآتية لن اذهب الى قريتي في عطلة الصيف هذا العام، یعنی آنے والی مثالیں پڑھیے. لن اذهب الى قريتي في عطلة الصيف هذا العام، ان کو پڑھیے اور آپ سمجھیے کہ ان کا کہنا ہے کہ لن اذهب، اب یہاں پہ آنے یعنی مستقبل کی نفی کرنا چاہتے ہیں اسے، اور واحد متکلم کا صیغہ اس لیے اس پر لن داخل ہے. لن اذهب، میں نہیں جاؤں گا اپنے گاؤں، فی عطلة الصيف هذا العام، اس سال کی گرمی کی چھٹی میں اپنے گاؤں نہیں جاؤں گا. ادخل لن على الافعال الآتية واضبط اواخرها، مستقبل میں نفی کی تاکید کے لیے یہاں پہ جو چیز بتلائی گئی ہے اس کا آپ خیال رکھیں، اور یہی چیز آنے والے یہاں پہ جو بتا رہے ہیں کہ آنے والے افعال پر لن داخل کیجیے. ادخل لن، ادخل فعل مضارع حکم دیا جا رہا ہے. ادخل لن علی الافعال الآتیہ، آنے والے افعال پر لن داخل کیجیے. وضبط اواخرها، اور ان کے آخری حرف پر اعراب لگائیے، حرکات لگائیے کہ لن جب داخل ہو رہا ہے، اب یہاں پہ یخرجو، جب اس پہ لن آپ داخل کریں گے تو یخرجو نہیں رہ جائے گا. ظاہر سی بات ہے یہ منصوب حروف ادوات نواسب میں سے ہے، حروف نواسب میں سے ہے، تو جب یہ داخل ہوگا اس پر فعل مضارع پہ تو اس کو منصوب کر دے گا. اسی لیے اب یہاں پہ اب حالت نصب کی علامت کیا ہے؟ کہیں کچھ صیغوں میں آپ کو نون گران مثال کے طور پہ یشربونا ہے، تو اب آپ یہاں پہ لن جب اس پہ داخل کریں گے تو لن یشربو نون گر جائے گا، وہی گویا کہ وہ حالت نصب میں جمع مذکر غائب کا جو صیغہ ہوتا ہے وہاں سے نون گر جاتا ہے لن داخل جب ہوتا ہے. ایسے ان کا معاملہ ہے. اب یہاں پہ حالت نصب میں یہاں پہ کچھ گرانا نہیں، بلکہ یہاں پہ اس کے فتحہ یہی علامت نصب ہوگی. حالت نصب میں فتحہ یہاں پہ رہنا چاہیے، لن یخرجا ہوگا. اور اسی طرح یغسلنا، اب یہاں پہ جب آپ لن اس پہ داخل کریں گے تو یہاں پہ چونکہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ اور جمع مؤنث غائب کے صیغے سے میں حالت نصب میں بھی نون برقرار رہتا ہے، تو لن یغسلنا ہوگا. ایسا نہیں کریں لن یغسل. اس ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ پر جو باتیں بتلائی گئی ہیں وہی صیغے یہاں پہ ہے. کہاں آپ کو نون گرانا ہے، کس صیغے سے نون باقی رہے گا لن داخل ہونے کے باوجود بھی، اور کہاں سے لن جب داخل ہوگا تو وہاں کس صیغے سے نون کو حذف کر دیا جائے گا. الکلمات الجدیدہ، نئے کلمات. آصف، آصف افسوس کے معنی میں ہے. مجھے آصف واحد متکلم کا صیغہ ہے، مجھے افسوس ہے. سفارہ، سفارت خانہ کونسلیٹ کے معنی میں. عام جمع اس کی عامن، اس کی جمع عوام سال کے معنی میں، ایئر کے معنی میں. ہندیون اس کی جمع ہنود ہے، ہندوستان، ہندوستانی. خمر جمع خمور، اس کا معنی شراب. اور موجود اردو میں بھی یہ مستعمل ہے، اس کا معنی ہے موجود. متعب یہ تھکا ہوا کے معنی میں، متعب یعنی تھکا ہوا. حریر ریشم. الدنیا، دنیا یہ بھی مستعمل ہے اردو کے اندر بھی، دنیا کے معنی میں ہے. الآخرہ آخرت کے معنی میں. مستقبل فیوچر یا مستقبل. اردو میں بہت سارے ورڈ، چونکہ اردو کئی میں بہت ساری لینگویج کے ورڈ ملے ہیں اور اس میں استعمال ہے، اور عربی کے الفاظ بکثرت اردو کے اندر پائے جاتے ہیں، جس طرح آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں موجود، دنیا اور آخرہ، آخرت. مستقبل، مستقبل کے معنی یہ بھی فیوچر، جو کہ مستقبل اردو کے اندر بھی مستعمل ہے، استعمال ہے، یوز ملایا جاتا ہے. بدء شروع کے معنی میں. احد ایک. ابدن کبھی نہیں. اور اسی طرح لبس یلبس پہننا کے معنی میں ہے. صبر یصبر صبر کرنا. ترک یترک ترکن چھوڑنا. اعتمر یعتمر عمرہ کرنا، عمرہ عمرے کے معنی میں ہے.
تو اس طرح یہ درس ہمارا مکمل ہو گیا. کہیں بھی کوئی ایسی چیز آپ کے سامنے سے گزرے جسے آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں، اور یقیناً بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس پہ روشنی ڈالی جائے لیکن وقت کے پیش نظر ممکن نہیں ہے، تو پرسنل پہ آپ کوئی بھی سوال انشاءاللہ کر سکتے ہیں اور اس کے جوابات دیے جائیں گے. اور آنے والے درس تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.